بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اسلام قبول کرنا۔ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا، اور آپ قدیم الاسلام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ کرام میں سے ایک ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ہیں۔ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے اسلام لانے کا خود ہی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا باپ ایک مجوسی تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا۔ تو میرا باپ بڑا امیر کبیر زمین جائیداد والا آدمی تھا، اپنے علاقے کا جو چودھری تھا، اس کی زمینوں پر بے شمار غلام جو ہیں وہ کام کیا کرتے تھے، اور میں اپنے والد کی اولاد میں اکلوتا تھا اور سب سے پیارا تھا، اور میرا باپ مجھے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا، اس وجہ سے کہیں میرا بیٹا جو ہے وہ کسی اور دین کو قبول نہ کر لے۔ وہ گھر کے اندر جو اس نے اپنا کلیسا بنایا ہوا تھا یا جہاں اس نے آگ جلائی ہوئی تھی، وہاں آپ کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم بس آگ جلاؤ گے، تمہاری جو خدمت ہے، تمہارا جو کام ہے، صرف آگ کو جلانا ہے کہ دن رات یہ آگ بجھنے نہ پائے۔ وہ خود بھی آگ کی پوجا کرتا، آپ کو بھی آگ کی پوجا سکھاتا کہ اس طریقے سے ہم نے آگ کی پوجا کرنی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اصبہان کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے، اور میرے والد جو ہیں انہوں نے مجھے آگ کا خادم بنا دیا کہ تو نے ہمیشہ آگ کو جلائے رکھنا ہے۔ تو اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک مرتبہ میرا باپ کسی عمارت کی تعمیر میں مصروف تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ تم زمینوں پر جا کے دیکھو غلام کیا کر رہے ہیں، غلاموں کی نگہبانی کرنا کہ تمہارے جانے سے وہ اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن صبح کو جب نکلا زمینوں کی طرف، تو راستے میں نے عیسائیوں کا ایک کلیسا دیکھا۔ تو جب میں نے عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی عبادت کر رہے تھے، مجھے ان کی عبادت کا طریقہ پسند آیا، میں ان کے کلیسے میں چلا گیا۔ میں نے سارا ان کا ماحول دیکھا، اچھا لگا، تو میں نے ان سے اس بارے میں معلومات حاصل کی اور پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ مجھے ان کا عبادت کا طریقہ جو ہے پسند آ گیا، اور میں سارا دن اس میں دیکھتا رہا وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے وہ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ شام کا وقت ہوا تو میں گھر واپس آ گیا۔ اس طرح معاملات چلتے رہے کہ میں صبح اپنے گھر سے نکلتا زمینوں کے لیے، میں سیدھا کلیسے میں چلا جاتا، اور وہاں جو پادری تھا اس کے پاس بیٹھ جاتا، عیسائی دین کے بارے میں معلومات حاصل کرتا، اور میں نے عیسائی طریقے کو قبول کر لیا اور عیسائی طریقے کی عبادت کو کرنے لگا۔ جب والد واپس آئے
تو انہوں نے مجھ سے زمینوں کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ سارا نظام ٹھیک ہے۔ اور جب وہ زمینوں پر گئے تو وہاں ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا تو یہاں کبھی آیا ہی نہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دن میں سے کوئی وقت نکال کے کلیسے میں چلا جاتا، وہاں پادری کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتا اور ان سے دین کے بارے میں معلومات لیتا رہتا، حتیٰ کہ ایک دن میرے والد کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بجائے زمینوں پر جانے کے یا گھر رہنے کے یہ کلیسے میں جاتا ہے۔ تو ایک دوست نے پوچھا کہ بیٹا تم کلیسے میں کیا لینے جاتے ہو؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابا جان مجھے ان کی عبادت کا طریقہ اچھا لگتا ہے، اس لیے میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں وہ کیسے عبادت کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو جب وہ باپ کو ہی پتہ چلا تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کیا سوچتا ہوں اور یہ عیسائیوں کے دین کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ تو اس نے آپ پر سختی کی اور آپ کو گھر میں بیڑیوں کے اندر جکڑ دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی طریقے سے پادری کو پیغام بھیجا کہ میرے یہ حالات ہیں کہ مجھے قید کر دیا گیا ہے، مجھے بتاؤ کہ اس دین کا کوئی اور عالم دنیا میں موجود ہے کہ جس کے پاس میں پہنچ جاؤں، کیونکہ اگر یہاں میں تمہارے پاس آتا ہوں تو میرا باپ مجھے پھر پکڑ لے گا، تو مجھے اس کا کوئی بتا دیں کہ وہ کہاں ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ ملک شام کے اندر ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے پھر پیغام بھیجا کہ اگر شام کی طرف کوئی قافلہ آیا تو مجھے اطلاع دینا، تاکہ میں کسی طریقے سے یہاں سے آزاد ہو کر ان کے ساتھ ملک شام چلا جاؤں۔ اور جب کچھ دنوں کے بعد ملک شام سے کوئی تجارتی قافلہ آیا تو اس پادری نے کسی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ قافلہ آ چکا ہے۔ تو آپ نے پھر اس سے درخواست کی کہ جب یہ واپس جانے لگے تو اس سے پہلے مجھے بتانا تاکہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں۔ اور جب کچھ دنوں کے بعد وہ قافلہ واپس جانے لگا تو پادری نے پیغام بھیجا تو آپ نے کس طریقے سے اپنے پاؤں کی جو بیڑیاں تھیں وہ اتار دیں، اتار کے آپ دیکھا کہ آپ کے والد گھر میں نہیں ہیں، تو آپ وہاں سے گھر سے نکلے اور سیدھے کلیسے میں چلے گئے اور وہاں سے اس قافلے کے ساتھ آپ نے ملک شام کی طرف جو ہے سفر شروع کر دیا۔ اور وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا سب سے بڑا عالم کون ہے تمہارے مذہب کا؟ تو لوگوں نے انہوں نے اسقف یعنی بڑے پادری کا پتہ دیا۔ میں اس کے پاس پہنچ گیا اور اس سے درخواست پیش کی کہ مجھے تمہارا دین پسند ہے، میں اس دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں، اس دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور اپنے پیچھے کا جو واقعہ وہ بیان کیا تو اس پادری نے آپ کو قبول کر لیا اور کلیسے میں داخل کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کی خدمت کرنے لگا، لیکن جب میں اس کی خدمت کرنے لگا چند روز گزرے تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو بہت برا آدمی ہے، لوگوں کے صدقہ و خیرات جو ہے ان سے لیتا ہے، بجائے غریبوں یتیم مسکینوں میں تقسیم کرنے کے خود اپنے خزانے کو بھر لیتا ہے۔ تو اس نے اسی طرح لوگوں سے سونا چاندی اور روپیہ پیسہ جو ہے وہ جمع کیا غریبوں یتیم مسکینوں کے نام پر، اور اپنے 7 مٹکے جو تھے وہ سونے کے بھر دیے۔ اور جب وہ عیسائی مر گیا، وہ عالم مر گیا، آپ کو چونکہ اس بات سے نفرت ہو چکی تھی، وہ لوگ آئے بڑے شاندار طریقے کے ساتھ اس کا غسل دفن کفن جو جنازہ کا اہتمام کرنے لگے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ تم اس کے جو ہے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، حالانکہ تو بہت برا آدمی تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے سارا وہ ماجرا تھا ان سے بیان کر دیا۔ وہ بہت برا آدمی تھا، اس نے اس طرح لوگوں سے صدقہ خیرات زکوٰۃ کے نام پر پیسے لے کر وہ اپنے خزانے کو بھرتا رہا۔ تو جب اس نے 7 مٹکے سونے کے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، جمع کیے ہیں، جب عیسائیوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کہا وہ کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر ہے۔
وہاں جا کر جب انہوں نے دیکھا تو 7 مٹکے سونے سے بھرے ہوئے تھے۔ تو وہ عیسائی جو تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اس نے اتنا ظلم کیا کہ ہمارا روپیہ پیسہ بجائے لوگوں میں تقسیم کرنے کے خود اپنے خزانے بھرتا رہا۔ انہوں نے کہا نہ ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے نہ اس کو دفن کریں گے۔ اس نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر گندگی کے ڈھیروں پر پھینک دیا، حالانکہ وہ صائم الدہر تھا۔ تو وہ لوگ ایک اور آدمی کو اس کے جانشین کے طور پر لے کر آئے، کوئی اور عالم دین کو لے کر آئے، لیکن وہ بہت اچھا اور نیک تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی خدمت کرنے لگا۔ وہ نیک صالح آدمی تھا۔ جب اس کی خدمت کرتا رہا تو مجھے اس سے محبت ہو گئی، عقیدت ہو گئی، یہ بڑا نیک ہے، صالح ہے، اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب اس کا وقت آن پہنچا، اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اب اللہ کا حکم آ چکا ہے تو آپ مجھے کہاں بھیجیں گے، کس عالم کے پاس بھیجیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے علم میں ایک شخص ہے جو کہ موصل میں ہے، وہ معیار پر پورا اترے گا، اور تم اس شخص کو تلاش کرو۔ اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، اور آپ نے اس کا غسل کفن دفن کرنے کے بعد موصل کی طرف تشریف لے گئے۔ فرمایا موصل جا کر میں لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان کو تلاش کیا، مل گئے۔ تو وہ بھی بہت نیک صالح آدمی تھا، اچھا تھا، نیک تھا۔ تو ان نے مجھے اپنی خدمت میں رہنے کی اجازت دے دی، تو میں ان کی خدمت کرنے لگا۔ ان کی خدمت کرتے کرتے حتیٰ کہ ان کا بھی آخری وقت آن پہنچا تو میں نے ان سے عرض کیا اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تو انہوں نے کہا اب تم نصیبین میں ایک صالح مرد ہے، اس سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کو دفن کرنے کے بعد آپ نصیبین پہنچ گئے اور ان سے ملے، اور سارا واقعہ بیان کیا اور درخواست کی کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں، اپنی خدمت کا موقع دیں۔ تو انہوں نے قبول کر لیا، آپ ان کی خدمت کرنے لگے۔ خدمت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ دین بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے جب ان کی خدمت کی کرتے کرتے حتیٰ کہ جب ان کا بھی آخری وقت آ گیا تو آپ نے پھر درخواست کی کہ اب آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، میں کس کے پاس جاؤں، کہاں سے جا کر اب اور جو دین ہے وہ سیکھوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اب تم اموریہ میں چلے جاؤ، وہاں ایک صالح نیک مرد ہے، وہ تمہیں دین سکھائے گا۔ اور اس کے بعد فوت ہو گئے۔ تو میں نے ان کو دفن کرنے کے بعد جب میں ملک شام میں اموریہ پہنچا تو میں نے اس شخص کو تلاش کیا۔ تلاش کرنے کے بعد سارا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ بیان کرنے کے بعد ان سے درخواست کی کہ مجھے اپنے خدمت میں رہنے دیں۔ انہوں نے قبول کر لیا اور میں ان کی خدمت کرتا رہا اور ان سے دین کو سیکھتا رہا، حتیٰ کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے پھر ان سے عرض کی کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم ملک شام میں چلے جاؤ، وہاں ایک صاحب ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں کہ وہ سال بھر ایک جنگل سے دوسرے جنگل منتقل ہوتے ہیں۔ جب وہ منتقل ہوتے ہیں تو لوگ حاجت مند وہاں جمع ہو جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے، اور وہ جو دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور جب ان کو دفن کرنے کے بعد فرماتے ہیں پھر میں ملک شام کی طرف پہنچ گیا۔ وہاں سے میں نے ان کا پتہ لیا، لوگوں سے پوچھا اور ان تک پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ لوگ کافی ہجوم تھا، ان سے دعا کرانے کے لیے لوگ جمع تھے۔ اور جب میں نے وہ مرد صالح جب نکلا اس سے ملاقات کی تو وہ بہت اچھا اور نیک صالح آدمی تھا۔ تو پہلے تو بھیڑ کی وجہ سے مل نہ سکا، اور جب وہ دوسرے جنگل کی طرف جانے لگے تو میں نے اس کا کندھا پکڑ لیا اور اس نے پوچھا کون ہے؟ میں نے سارا ماجرا بیان کیا
کہ میں اس طریقے سے آیا ہوں اور ایسے ایسے آیا ہوں، اور کہا اے اللہ کے بندے مجھے دین حنیف بتاؤ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اس نے کہا آپ نے وہ سوال کیا ہے کہ جو دوسرے لوگ سوال نہیں کرتے۔ پھر اس نے کہا سنو، وقت آن پہنچا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے۔ یہ دین حنیف یا دین ابراہیمی انہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ نبی ملک عرب میں مبعوث ہونے والا ہے، وہ ہجرت کر کے ایسے شہر میں جائے گا جو شہر کھجوروں کے درمیان ہے، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ علامتیں میں بتا دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، وہ ہدیہ قبول کرے گا، اور پھر اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تو ان تک پہنچنا چاہتا ہے تو پہنچ جا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک تاجروں کا قافلہ جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی ملک عرب لے چلو، اور میں تمہیں اتنی گائیاں اور بکریاں جو ہے دوں گا، کیونکہ آپ نے اس راہب کے پاس رہ کر کچھ گائیاں بکریاں جو ہیں جمع کی تھی، جن کو آپ چرایا کرتے تھے اور اپنا گزر اوقات کرتے تھے۔ آپ نے وہ گائیاں وہ بکریاں بھی قافلے والوں کو دے دیں، انہوں نے منظور کر لیا، اور آپ ان کے ساتھ عرب کی طرف چل دیے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب میں وادی قرا میں پہنچا تو انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا کہ مجھے اپنا غلام بنا لیا، کہ مجھ پر بڑا ظلم کیا، مارا پیٹ اور غلام بنا لیا، اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ میں اس یہودی کے پاس رہ گیا، اور جب میں نے وہاں کھجوروں کے باغ دیکھے تو امید بندی کہ یہی وہ شہر ہوگا جو مجھے بتایا گیا ہے، لیکن جب یہ بات یقینی نہ تھی۔ پھر ایک دن میرے مالک کے چچا زاد جو کہ بنی قریظہ سے تھا وہ آیا، اس نے اس سے مجھے خرید لیا اور مجھے مدینہ منورہ لے آیا۔ اور جب میں مدینہ منورہ میں آیا تو میں نے کھجوروں کے درختوں کو، باغات کو دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ یہی وہ شہر ہے جس کے بارے میں اس پادری نے مجھے بتایا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں بعثت ہوئی، مگر مجھے اس کے متعلق علم نہیں تھا، اور پھر جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لائے، تو میں اپنے مالک کے باغ کھجوروں کے باغ میں کام کر رہا تھا۔ میں کھجور پر چڑھا ہوا تھا، میرا مالک نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کہا اللہ تعالیٰ بنی اوس اور خزرج کو تباہ کرے کہ وہ قباء میں جمع ہیں اور ایک صاحب مکہ سے آئے ہیں، اور ان کا گمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب میرے کان میں یہ آواز پڑی تو بڑی خوشی سے میں کانپنے لگ گیا، اور خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں میں اپنے مالک کے اوپر نہ گر جاؤں۔ تو میں جلدی سے نیچے اترا اور اس کے آنے والے سے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سن کر میرے مالک کو غصہ چڑھ گیا، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا اور کہا چل جا کے اپنا کام کر۔ تو میں نے کہا کہ میں تو ایسے ہی ان سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کون سے صاحب ہیں جن کے بارے میں یہ بتا رہے تھے۔ اور پھر میں نے ایک دن اپنے مالک سے ایک دن کی چھٹی لی اور مزدوری کر کے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لی اور قباء میں پہنچ گیا۔ جب مسجد قباء پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے جا کر سلام کیا اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ بڑے نیک مرد ہیں اور آپ کے ساتھی بھی ہیں جن کا کوئی کاروبار نہیں ہے، اور یہ میرے پاس کچھ صدقے کی چیز ہے، یہ آپ قبول کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی وہ چیز قبول فرمائی اور آپ نے دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دی، اس میں سے کچھ نہیں کھایا، آپ نے کچھ اس میں سے نہیں لیا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو میں پھر کچھ کھجوریں لے کر گیا اور جا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ میں نے کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس میں سے کچھ آپ نے تناول فرمائی اور باقی جو ہے صحابہ کرام میں تقسیم فرما دی۔ تو میں نے دل میں کہا کہ میری وہ دوسری جو نشانی ہے وہ بھی پوری ہو گئی، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف آیا تاکہ مہر نبوت کو دیکھ سکوں۔ میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف جب جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر مبارک مجھ پر پڑی تو آپ نے اپنی چادر مبارک پشتیں نیچے اتاری، تو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں نے مہر نبوت کو دیکھ لیا اور بوسے دینے شروع کر دیے اور رونا شروع کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامنے آؤ۔ میں نے سامنے حاضر ہوا اور سارا ماجرا سنایا، اور پھر میں مسلمان ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ سارا واقعہ صحابہ اکرام کو سنایا جائے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمان طلب کیا، کیونکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان فارسی تھی۔ ترجمانی کے لیے ایک یہودی کو بلایا گیا جو کہ تاجر تھا اور وہ دونوں زبانیں جانتا تھا۔ اس کے سامنے جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شان بیان کی تو وہ یہودی بولا کہ آپ کو گالی دے رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمایا، یہ سلمان اتنے لمبے سفر کر کے کیا ہمیں گالی دینے آیا ہے؟ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ سلمان تو آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کی شان بیان کر رہے ہیں، آپ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلی کتابوں کا عالم ہے، علم رکھنے والا ہے۔ تو جو آپ کی شان اور مقام پہلی کتابوں میں اللہ رب العزت نے بیان کیا تو سلمان تو وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل، تم سلمان کو عربی زبان سکھا دو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ سلمان سے کہیں کہ اپنی آنکھیں بند کریں۔ جب آنکھیں بند کی تو جبریل علیہ السلام سلمان فارسی کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور اسی وقت سلمان فارسی فصیح عربی بولنے لگ گئے، اور وقت گزرتا گیا اور پھر سلمان فارسی ایسی عربی بولتے تھے تو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ فارسی نسل کے ہیں یا عربی کے ہیں۔ دیکھنے والا یہ سوچتا یہ تو ہے ہی عربی کہ جو اتنی اچھی عربی بول رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالک سے آزاد ہونے کی گفتگو کرو اور مکاتب بن کر آزادی حاصل کر لو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مالک سے بات کی تو وہ بولا کہ میری اس زمین پر کھجوروں کے باغ لگاؤ، 300 یا 500 درخت لگاؤ، جب بڑے ہو کر پھل دینے لگیں گے تو تم آزاد ہو، اور ساتھ 40 اوقیہ سونا بھی دو۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، سلمان تمہارا بھائی ہے، اس کی امداد کرو۔ صحابہ اکرام نے مل کر زمین کو درست کیا، اس کے باغ میں چلے گئے، اس سے پوچھا بتاؤ کہاں کہاں لگانے ہیں، تو وہ بتاتا گیا کہ یہاں درخت لگا دو، ایک یہاں لگا دو۔ صحابہ اکرام وہاں زمین کو کھودتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیج کو اس ٹوئے کے اندر رکھتے اور پھر اوپر سے مٹی ڈال دیتے، اور اس طرح کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 درخت جو تھے وہ اس کے باغ میں لگا دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ اکرام جو ہیں مٹی کو ہٹاتے، وہاں سے کھڈا کھودتے اور نبی کریم اس میں بیج ڈالتے اور اوپر اپنے دستے مبارک سے مٹی ڈال دیتے تھے۔ تو سلمان فارسی فرماتے ہیں ایک گٹھلی میں نے خود لگائی اور ایک گٹھلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے لگائی، باقی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی۔ تو اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب بیج ہم نے لگا دیے ہیں، کھجوریں اگیں گی، اب اس میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کل آ کے دیکھ لینا، تو جب دوسرا دن آیا، صبح ہوئی تو وہ یہودی
آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو لے کر جب باغ میں گیا تو حیران ہو گیا کہ جہاں جہاں حضور نے گٹھلی لگائی تھیں جب صبح ہوئی وہاں سے درخت اگے ہوئے ہیں، پھل لگا ہوا ہے، پکا ہوا ہے، حالانکہ پھل کا موسم نہیں ہے۔ تو وہ حیران ہو کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ اب تم کھجوریں بھی کھاؤ اور کلمہ بھی پڑھو۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اب 1 سال کے بعد یہ تمہیں پھل دے گی، حالانکہ اس وقت جو کھجور ہے 5 سال میں جوان ہوتی تھی اور پھر 5 سال کے بعد پھل دیتی تھی۔ تو جب 1 سال گزرا تو اللہ رب العزت نے اس کو پھل لگا دیا، کھجوروں کو جوان کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی لو تمہاری 1 شرط جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ اچھا، اس باغ کے اندر جب جو درخت آقا علیہ الصلوۃ والسلام لگائے تھے، بیج لگائے تھے، وہ سارے درخت جو ہے وہ اگ گئے، اور جو حضرت سلمان فارسی اور حضرت عمر فاروق نے گٹھلی لگائی تھی وہ نہیں ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ وہ گٹھلیاں نکالو، گٹھلیاں نکال کر آپ نے پھر ان کو زمین میں جو ہے وہ بو دیا، تو وہ بھی پھر ہری بھری شاخیں بن کر پورے درخت بن گئیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے پھل جب کھجوروں کو لگا تو فرمایا بھی تمہاری 1 شرط پوری ہو گئی۔ اب اگلی شرط ہے کہ 40 اوقیہ سونا جو ہے وہ ادا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا لیا اور اپنا لعاب دہن اس کو لگایا اور سلمان فارسی کو دے دیا۔ فرمایا کہ سلمان جاؤ اب اس کو 40 اوقیہ سونا بھی دے دو۔ اور جب اس کا وزن کیا گیا تو 40 اوقیہ پورا ہونے کے بعد پھر 40 اوقیہ بچ بھی گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کروایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو حق کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے آپ نے کئی ملکوں کا سفر کیا، کئی علماء کی خدمت میں رہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو عظیم عمر عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عمر پانے والے جو صحابی ہیں وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ کی جو عمر مبارک تھی وہ 250 سال یعنی کہ 250 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہایت ہی متقی، پرہیزگار، متورع، عابد و زاہد تھے، عالم فاضل تھے۔ 250 سال عمر پائی، آپ گورنر بھی بنے، لیکن آپ کو بیت المال سے 5000 روپیہ مہینے کا وظیفہ جو ہے وہ دیا جاتا تھا۔ جب آپ کو وظیفہ ملتا تو آپ شہر کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ اور پھر جب آپ کو گورنر بنا کر مدائن کی طرف بھیجا گیا تو آپ نہایت ہی سادگی کے ساتھ شہر میں گئے، اور آپ نے وہاں جا کر پھر وہاں کے محلات میں نہیں رہے بلکہ اپنی جھونپڑی میں رہے اور اپنے ہاتھوں سے کما کر جو ہے وہ کھاتے رہے۔ اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کی خاطر گزار دی۔ اور اس طرح آپ کا جو ایک واقعہ مشہور ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اہل بیت میں شامل کیا کہ عید کا دن تھا، عید کی نماز پڑھی گئی۔ تو جب عید کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ اکرام مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے گلے ملتے ہیں، تو کوئی صحابی اپنے رشتہ دار سے ملتا ہے، کوئی باپ سے ملتا ہے، کوئی اپنے بیٹے سے، کوئی بھائی سے، کوئی دوست سے، کوئی رشتہ دار سے، کوئی عزیز سے، کوئی چچا تایا سے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب ان صحابہ اکرام کو دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ سلمان تو اکیلا ہے، نہ تیرا کوئی بھائی، نہ تیری کوئی بہن، نہ تیرا کوئی عزیز، نہ کوئی رشتہ دار۔ آج تیرا کوئی رشتہ دار ہوتا، تیرا کوئی عزیز ہوتا، تیرا کوئی بھائی ہوتا تو ان سے ملتا، وہ تجھ سے ملتے، ایک دوسرے کو مبارک دیتے، خوشی ہوتی۔ تو یہ بات جب ذہن میں آئی تو آپ کی آنکھوں مبارکوں میں آنسو جاری ہو گئے۔
تو نبی کریم صحابہ کرام سے مل رہے تھے، اچانک آپ کی نظر رحمت جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھی، دیکھا کہ سلمان رو رہے ہیں، فرمایا سلمان آج تو عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، تجھے کس بات نے رلایا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج عید کا دن ہے، صحابہ اکرام اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں، عزیز و رشتہ داروں سے مل رہے ہیں، اپنے والدین سے مل رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، میں تو سب کچھ چھوڑ کر آ گیا، نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ کوئی عزیز ہے، نہ رشتہ دار ہے، میں کس سے ملوں، کس کو مبارک دوں، کس سے اپنی خوشیوں کا اظہار کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسکرا کر فرمان لگے، سلمان جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں محمد ہوں۔ آپ نے اپنے بازو مبارک پھیلائے، فرمایا سلمان آؤ تم میرے سینے سے لگو، تم مجھے مبارک دو، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ نے مبارک دی، اور پھر آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو سن لو، آج کے بعد سلمان میری اہل بیت میں شامل ہے۔ فرمایا کہ جو عزت جو احترام تم میری اہل بیت کا کرتے ہو، وہی محبت عزت احترام تم سلمان فارسی کا کرو۔ فرمایا اے سلمان تجھے میرے گھر میں داخل ہونے کے لیے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تجھے اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت میں شامل کیا، اور جو وہ عظیم صحابی ہیں جن کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا چچا جان کہہ کے پکارا کرتی تھیں۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کو حضرت حسنین کریمین سینہ امام حسن سینہ امام حسین آپ نانا جی کہہ کر بلایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے نانا ہیں۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ شہزادوں سے اتنی محبت فرماتے تھے، کبھی ان کو اٹھا کر وہ گود میں لوری دے رہے ہیں، کبھی کندھوں پر سوار کر رہے ہیں، اور آپ بھی ان شہزادوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ یہ وہ عظیم صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مختصر تعارف اور ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ آج کا جو یہ واقعہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ہے، یہ سیرت حلبیہ پہلی جلد صفحہ 187 کے اوپر موجود ہے۔ آج کا یہ واقعہ سیرت حلبیہ سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے صحابہ اکرام و اہل بیت سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔